اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بات کر رہی تھی، جو کہ اندیکھی بادشاہت ہے، جس سے متعلق بائبل کے نئے عہد نامے میں بہت بات کی گئی ہے۔ یسوع کا پہلا پیغام یہ تھا، توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اور اس کے شاگرد یہ سوچتے تھے کہ اس کی بادشاہی زمینی بادشاہت ہوگی، جہاں وہ کسی جگہ اپنا تخت اور راج قائم کرے گا اور بادشاہ بنے گا۔ خیر، یسوع بادشاہ ہے، لیکن وہ ایک اندیکھی بادشاہت کا بادشاہ ہے۔ ہم نے آج یہ پڑھا، یسوع نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور اس نے کہا، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اور وہ جس پتھر کی بات کر رہا تھا وہ ایمان کا پتھر تھا۔ خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے۔ آپ کے پاس ایمان ہے، حتیٰ کہ اگر آپ غیر ایماندار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اسے غلط باتوں کے استعمال کرتے ہو، لیکن آپ کو اس کرسی پر بھی بیٹھنے کے لیے ایمان رکھنا ہوگا، ورنہ آپ اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کے نیچے کوئی غار ہے۔ ایمان ایک ایسی قوت ہے جو آپ کے اندر رہتی ہے، اور خدا نے ہر ایک کو دیا ہے، چاہے انہیں وہ کچھ کرنے کے لیے کتنا چاہیے، جس کو کرنے کے لیے اس نے انہیں بلایا ہے۔ یا آپ کسی بھی طرح کے حالات میں ہیں، ہو سکتا ہے بہت مشکل حالت میں ہوں، لیکن میں یقین رکھتی ہوں کہ وہ آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے اپنا فضل بخشے گا۔ آمین۔ جانتے ہیں جب وہ آپ کے حالات کے مطابق آپ کو اپنا فضل بخشتا ہے تو آپ دوسرے لوگوں کے لیے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں، میں نہیں جانتا تم نے یہ کیسے کر لیا۔ لیکن پھر بھی حالات کے مطابق آپ پر فضل ہوا ہے۔ وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا۔ لہٰذا میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ اس وقت کسی مشکل حالت سے گزر رہے ہیں اور آپ کا ذہن یہ کہنے کا منتظر ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی، آپ نے شاید یہ سنا ہو، میں اس کے ساتھ ایک دن گزارا نہیں کر سکتی، اور اگلے دن پھر میں اس کے ساتھ ایک اور دن گزارا نہیں کر سکتی، اور پھر اگلے روز، اے خدا میں واقعی اس کے ساتھ ایک اور دن گزارا نہیں کر سکتی۔ جو آپ کو کرنا ہے وہ کچھ بھی ہو آپ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب خدا آپ کو فضل دیتا ہے تو اس سے مراد کچھ کرنے کے لیے تیل سے مسا کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں فضل یا پاک روح، بائبل میں انہیں تیل سے تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ مشینری جس کو اچھی طرح آئل کیا گیا ہو وہ بہت اچھی طرح سے کام کرتی ہے۔ بنا کسی رکاوٹ کے ہمارے گھر میں بہت سا ورزش کرنے کا ساز و سامان ہے، کیونکہ میں اور ڈیو دونوں ورزش کرتے ہیں، اور ہمیں اکثر اوقات ان کے مختلف حصوں کو آئل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ وہ زنگ آلودہ اور کام کرنے میں سخت ہو جائیں گے۔ بعض اوقات جب آپ کی زندگی مشکل ہو جائے تو آپ کو بھی یہی کرنا ہے، اور پاک روح کے ساتھ آپ کو کچھ زیادہ وقت صرف کرنا ہے تاکہ آپ کی خشک جگہیں نرم ہوں۔ ایک بار پھر میں دوبارہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کسی بھی چیز کے ساتھ نبرد آزما ہے، ایسی ذہنیت نہ رکھیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، بلکہ میں کر سکتی ہوں والی ذہنیت رکھیں۔ خدا ہمیشہ آپ کو اس قدر ایمان اور فضل دے گا جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کر سکیں۔ میں یہ دوبارہ کہنے جا رہی ہوں، خدا ہمیشہ آپ کو اس قدر ایمان اور فضل دے گا کہ جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کر سکیں۔ ایک بار اور، شاید ایک بار اور، اس لیے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کو ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس کنارے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہوں جہاں آپ اس بات کا یقین کریں کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے، اور اگر ہمارا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے کچھ ایسی ہی ہے جیسے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ اچھا ہے، اس بارے میں سوچئے، قطع نظر اس کے کہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اگر ہمارا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے
جیسے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. آمین. جس پر میں پہلے بات کرتی رہی ہوں, میں اس حقیقت سے متعلق زیادہ اچھا محسوس کرتی ہوں کہ فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے ایسے سوچنے سے آپ خود کو زیادہ محفوظ سمجھیں گے, زیادہ طاقتور محسوس کریں گے. آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. زبور 91 باب کی 11ویں آیت, کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. فرشتے نافرمانی کرنے میں آپ کی مدد نہیں کریں گے. اگر آپ نے خدا کی فرما برداری کا عزم کیا ہوا ہے تو پھر وہ ایسا کرنے میں فرشتوں کے وسیلہ آپ کی مدد کرے گا. لہٰذا آپ کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, فضل بھی ہے اور ایمان بھی, تاکہ ضرورت کے وقت آپ کی مدد ہو. اگر آپ کی شادی شدہ زندگی مسائل میں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ سے کہا ہے کہ پیچھے نہ ہٹیں, اگر آپ کا بچہ معذور ہے اور آپ اس کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں, تو پھر جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں. خدا نے اگر آپ کو وہ بچہ دیا ہے تو اس نے آپ کو اس کے لیے فضل بھی دیا ہوگا تاکہ آپ وہ سب کچھ کرنے کے لائق ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, لیکن خدا آپ کے لیے موجود ہوگا اور جو آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو دے گا. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون کے وسیلہ ایک پیغام سنا جس کا عنوان تھا ایک اچھی مشکل زندگی, اور اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور وہ مفلوج ہو گئی اور اس نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا. تو اس نے بہت اچھا کام کیا کہ اس نے اپنی مشکل ترین زندگی کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ وہ مشکل ضرور تھی لیکن اچھی تھی. لہٰذا میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا ایک معذور بچہ تھا. مجھے محسوس ہوا کہ اسے یہ پیغام سنانا چاہیے. میں نے یہ پیغام ای میل کر دیا اور صرف یہ لکھا, میرا خیال ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. مجھے یوں لگا جیسے خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اسے آپ کو بھیجوں. اور وہ کوئی ایسی عورت نہیں تھی جسے میں بہت اچھی طرح جانتی تھی, میں بس اسے جانتی تھی. اس نے مجھے پیغام کا جواب دیا اور لکھا, آپ سوچ نہیں سکتی کہ آپ نے کتنا بر وقت یہ پیغام بھیجا ہے. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں مایوس ہو رہی ہوں اور اس سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوئی. دیکھا, خدا اس طرح کام کرتا ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک اور قدم نہیں اٹھا پائیں گے, خدا آپ کی ضرورت کے مطابق مدد فراہم کرتا ہے تاکہ آپ وہ کر سکیں جو آپ کو کرنا چاہیے. ہم اس بادشاہی میں رہتے ہیں جو کہ میں اس دوپہر جو کچھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کی خاطر ہم اسے کہیں گے الٹ بادشاہی, کیونکہ ہمارے پاس روحانی قوانین یا اصول ہیں جن کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں, پرانے عہد کی شریعت کے مطابق نہیں. لیکن اس بادشاہت کے اپنے طور طریقے ہیں, اس بادشاہی کی کنجیاں ہیں, اور ایمان اس میں ایک خاص کنجی ہے. لیکن کچھ اور باتیں بھی ہیں جو کنجیاں ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو بروئے کار لائیں تو آپ کی زندگی میں خدا کے وعدوں میں سے ایک پورا ہوگا. لہٰذا خدا کا وعدہ ہے وہ روپے پیسے کے معاملات میں ہماری مدد کرے گا, لیکن وہ کہتا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. لہٰذا اگر آپ دینے کی کنجی استعمال نہیں کرتے تو پھر اس بات سے حیران نہ ہونا. ہیلو, اگر آپ کی زندگی میں بہت ساری ضروریات پوری ہونے سے رہ جاتی ہیں, یا اگر آپ ذرا سی بھی دانائی استعمال نہیں کرتے اور آپ کے پاس ہر طرح کے کریڈٹ کارڈز ہیں لیکن آپ اپنے پیسوں کو عقل مندی سے استعمال نہیں کرتے, آپ ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں, پھر معاشی بدحالی کا شکار ہو کر حیران نہ ہو. آپ ایسی زندگی نہیں گزار سکتے کہ ہم دماغ سے کام نہ لیں اور خدا سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آ کر ہمیں ان تمام مشکلات سے نکال لے جس میں ہم پھنس چکے ہیں. آمین اور پھر آمین. اگر آپ نہیں کہنا چاہتے میں آمین کہوں گی. اور ہم واقعی ایسی بادشاہی کے رہنے والے ہیں جو الٹ ہے. میں نے اس پوری سیریز پر 21 سال پہلے پیغام سنایا تھا. میرا خیال ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا. میں اس کا موازنہ آج سے 21 سال پہلے جو کچھ میں نے کہا اسے کرنا پسند کروں گی اور دیکھوں گی اس وقت کے مقابلے میں کتنی سمجھدار ہو گئی ہوں. اور مجھے پورا یقین ہے یہ سیریز 21 سال پہلے والی سیریز سے بالکل مختلف ہوگی. لیکن جب میں نے پہلی بار اس پر پیغام دیا تو میں نے اسے الٹ بادشاہی کا نام دیا جو دراصل سیدھی بادشاہت ہے. خیر, دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ الٹ ہیں, لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں پاتے. لیکن ہمارے لیے وہ ناسمجھ ہیں کیونکہ ہم وہ سب کچھ کر چکے ہیں اور ہم اس کا نتیجہ بھی دیکھ چکے ہیں.
آمین۔ لہذا اگر آپ اس بادشاہی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ایک چیز اپنے پلے باندھ لیں کہ ہر وہ چیز جو خدا آپ سے کرنے کے لیے کہے وہ ناقابل فہم ہوگی۔ خدا کی شخصیت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک خدا، تین شخصیات، اور پھر کس حیثیت میں یہ تینوں برابر ہو سکتے ہیں یا تین ایک کے برابر، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ خدا اپنے اکلوتے کو مرنے کے لیے کیوں بھیجے گا؟ ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک گناہ میں ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کی پرواہ تک نہیں کرتے، اور ایسے دکھ سہا جیسے اس نے سہا۔ اس نے ایسا کیوں کیا مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن میں ان چھوٹے بچوں کی مانند کہوں گی تیرا شکر ہو اس پیغام کو ناقابل فہم بنانے کے لیے۔ جی آمین۔ اگر آپ نے پیغام کا وہ حصہ نہیں سنا جب میں یہاں 10 بچے لے کر آئی تھی جو مجھے نہیں جانتے تھے اور میں بھی نہیں جانتی تھی، میں نے ان میں سے ہر ایک کو $2 دیے، اور ان سب نے جو کہا یہ تھا آپ کا شکریہ۔ پھر میں نے ان سب کو $5 دیے۔ اب ان کے شکریہ کہنے میں جوشیلا پن آ گیا۔ آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ اور اب جانتے ہیں جتنا زیادہ آپ خدا کے لیے زیادہ کچھ کرتے ہیں، ہمیں اپنی آواز کو اتنا ہی بلند کرنا چاہیے۔ تیرا شکر ہو۔ شکر گزاری کا رویہ ایک بہترین رویہ ہے جسے آپ بھی اپنا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم الٹ بادشاہت کے کچھ اصولوں پر نظر ڈالیں گے، لیکن میں کچھ بات آپ سے ایمان کی کنجی پر کرنا چاہتی ہوں جو بادشاہی کے دروازے کو کھولتی ہے، اور میں اسے گھما کر آپ کے ایمان کو کھولنا چاہتی ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آج ایمان پر تعلیم دے رہی ہوں۔ میں پاسٹر مائک سے وقفے کے دوران بات کر رہی تھی، اور ہم ایک دوسرے کو پچھلے 30 برسوں سے جانتے ہیں، اور یہ مجھے اس وقت سے جانتے ہیں جب میں اپنے چرچ میں، جہاں پاسٹر صاحب بھی جاتے تھے، اور بائبل اسٹڈی کے لیے جاتی تھی۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے ایمان سے متعلق سیکھا، چونکہ میں نے ایمان میں قدم اٹھایا اور بہت سے کام کیے۔ جب میں پلٹ کر واپس دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ مجھ میں وہ سب کچھ کرنے کا حوصلہ کہاں سے آیا، یہ سوچ میرے اندر کہاں سے آئی کہ یہ کام کرے گا۔ لیکن دیکھیں، یہی چیز ہے، میں اپنے دماغ سے نہیں سوچ رہی تھی۔ جو کچھ پاک روح میرے دل میں ڈال رہا تھا میں وہ کر رہی تھی۔ اس میں قربانیاں بھی شامل تھیں، اور یہ آسان نہیں تھا، اور ہر کوئی مجھ سے متفق بھی نہیں ہوتا تھا۔ دراصل بہت سے لوگ مجھے بے وقوف سمجھتے تھے۔ میرے دوست مجھ سے دور ہو گئے، پھر میرے خاندان والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ نہ ہی آپ یا کوئی اور جسے آپ جانتے ہوں اگر سوچتے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو وہ قابل فہم ہے، اگر خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے اور آپ اس کے ساتھ دیر تک لگے رہتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں کہ بادشاہی کے اصول کیسے کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ سنیے، ایمان وہ طاقت ہے جو آپ کے اندر رہتی ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، لیکن آپ کو یہ سننا ہوگا۔ آپ کی بھلائی کے لیے ایمان کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا عملی نقطۂ نظر سے ہم اپنے ایمان کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ میں آپ کو سادہ سے 3 طریقے بتاؤں گی: دعا کے وسیلہ، بولنے کے وسیلہ۔ ایمان سے بھرے الفاظ اپنے اندر بڑی قوت رکھتے ہیں، اور عمل کے ذریعے سے، ایمان سے بھرپور قدم اٹھانے سے۔ یشوا قوم بنی اسرائیل کو یردن کے اس پار لے گیا تاکہ انہیں موعودہ سرزمین پر لے جا سکے، اور پانی اس وقت تک 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا جب تک اس نے اپنا قدم اس میں نہیں رکھا تھا۔ آپ کے اور کامیابی کے درمیان صرف ایک بات رہ گئی ہے، آپ کو اپنے قدم اس میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے سنا؟ ابراہم کے بارے میں سوچیں، خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے
ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ آئیے اس متعلق ذرا عملی طور پر سوچتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ کر آگے بڑھنا، اور ایک بار جب تم چھوڑ کر نکلو گے تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کہاں جانا ہے۔ شاید میں ہوتی تو ایسا نہ کرتی۔ اس نے کہا جا اور میں تجھے دکھاؤں گا۔ سنیے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ تمام کہانیاں سناؤں، لیکن میرا مطلب ہے وہ کچھ چیزیں جو میں نے ایمان کے وسیلہ کی وہ کسی بھی طور سے قابل فہم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس بادشاہی کی زندگی میں حقیقی طور پر فتح مند ہونا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا یہ بات مجھے روحانی طور پر غصہ دلاتی ہے، اور ایک راست بازی کا غصہ بھی ہے، اور یہ بات مجھے راست باز کے طور پر خفا کر دیتی ہے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو خدا کو پیار کرتے ہیں۔ آپ نے مسیح کو قبول کیا اور وہ کرنا چاہتے ہیں جو درست ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ ان اصولوں کو کیسے کام میں لانا ہے۔ آپ کو کسی نے ٹھیک تعلیم نہیں دی۔ آپ کو ہر سنڈے چرچ جانے کی ضرورت نہیں جہاں آپ کو کوئی بتائے کہ آپ کتنے برے ہیں۔ آپ خود کو پہلے سے جانتے ہیں۔ کسی کو یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کامل نہیں ہیں اور یہ کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، لیکن آپ کو بتانے کی ضرورت ہے نہ صرف یہ کہ مسیح کون ہے، بلکہ یہ کہ ہم مسیح میں کیا ہیں۔ کیا آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ آپ کون ہیں؟ اور وہ آسمانی مقاموں پر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے اور ہم اس میں ہیں۔ لہٰذا بادشاہی کی زندگی میں میں یہاں ہوں، لیکن میں وہاں ہوں۔ اگر آپ وہاں ہونا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہلے سے موجود ہیں۔ بظاہر تو نہیں، لیکن آپ وہاں ہیں۔ آپ روح میں وہاں ہیں، لیکن حقیقت میں بھی ہوں گے، لیکن اپنے مقررہ وقت پر۔ سنیے، میں سارا دن آپ سے پہیلیوں میں باتیں کر سکتی ہوں۔ اگر آپ پاک ہونے کے منتظر ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ آپ پاک ہیں، لیکن آپ ہر وقت پاک کام نہیں کرتے۔ لیکن آپ اس لیے پاک ہیں کیونکہ آپ کے اندر ایک پاک رہتا ہے۔ آپ پاک روح کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ آپ جان کے وسیلہ سے اپنی روح سے باہر آئیں اور وہاں ہوں جہاں لوگ یہ دیکھ سکیں۔ اس لیے بہت عرصے تک میں بہت الجھن میں رہی، کیونکہ میں نے سنا ہمارے اندر مسیح میں خدا کی راست بازی ہے، لیکن پھر میں نے برے کام کیے۔ تم پاک ہو، لیکن میں نے پاک کام نہیں کیے۔ آپ یہ ہیں، وہ ہیں، آپ کے پاس یہ ہے، وہ ہے، لیکن اس میں سے کچھ بھی حقیقت نہیں لگتا۔ اور پھر بلاخر مجھے سمجھ آ گئی جب میں نے فلپیوں 2:12 پڑھا، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ ہم اپنی نجات پر کام نہیں کرتے، یہ خدا کے فضل کا انعام ہے، لیکن ہم ایسا کرنے کے لیے پاک روح کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، کیونکہ یسوع اس وقت تک آ کر آپ کے اندر نہیں رہے گا جب تک وہ آپ کی روح کو پاک نہ کر لے۔ لہٰذا وہاں جو کچھ ہے چمکا ہوا ہے، خوبصورت لوگ ہیں، وہاں کچھ بھی برا نہیں، سب بہت زبردست ہے، لیکن ضرور ہے کہ وہ یہاں باہر آئے، یا وہاں جہاں اسے کوئی دیکھ سکتا ہو۔ یہ ہے جو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں پیدا کرنے میں آپ کی مدد کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں پیدا کرنے میں آپ کی کوچ ہوں۔ آمین۔ ہاں، آپ کا شکریہ۔ اور پھر بعض اوقات جب پیدائش کے وقت درد ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو ڈاکٹر کہتا ہے زور لگاؤ۔ آپ سوچتے ہیں اب میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گی، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو سارا درد بھول جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، بھلا کیا میں نے ان سب میں بہت درد سہا ہے۔ جہاں سے میں نے شروع کیا اور یہاں پہنچنے تک، میرا مطلب ہے میں سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اپنے خاوند کی تابعداری کیسے کی جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے مار دیں گے، بالکل قتل کر دیں گے، لیکن سچ کہوں میرے خاوند بہت اچھے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ جس کی تابعداری کرنا مشکل ہو۔ میرا مطلب ہے ڈیو عظیم آدمی ہے، لیکن میرے اندر ایک باغی روح تھی اس درد کی وجہ سے جو میں نے بچپن میں برداشت کیا۔ جبکہ میں اپنے خواب کو حقیقت کا روپ دے چکی ہوں، تو خدا نے میرے دل میں ڈالا مجھے ہر روز بیٹھ کر یہی نہیں سوچتے رہنا۔ ہائے وہ کتنا مشکل وقت تھا۔ مجھے خوشی ہے مجھے جس میں سے گزرنا تھا میں اس میں سے گزری، کیونکہ اب میں ایسی باتوں میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ لہٰذا ایمان کا اظہار ضروری ہے۔ یہ دعا کے وسیلے بولنے سے اور عمل سے ہوتا ہے۔
याकूब 5 की 15 और 16, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। जब भी किसी बीमार को देखें ये ना कहें ये तो बहुत बुरा है, दुआ करें। दुआ, अगर ऐसे हालात नहीं कि आप उनके साथ मिलकर दुआ कर सके, लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ करें। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। अब ये सुनिए, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एम्प्लीफाइड बाइबल में यूं तर्जुमा हुआ है, उसमें लिखा है, रास्तबाज की दुआ की बदौलत गैर मामूली कुव्वत मयस्सर आती है। काम में कुव्वत के साथ मुतहर्रिक, लिहाजा दुआ एक मुतहर्रिक कुव्वत है। हमें हर रोज अपने अंदाज में दुआ करनी चाहिए। छोटी चीजों के लिए दुआ करें, बड़ी चीजों के लिए दुआ करें, उन बातों के लिए भी दुआ करें जो आप समझते हैं मुमकिन है, उन बातों के लिए दुआ करें जो आप समझते हैं नामुमकिन है, और उस बात पर ध्यान रखें कि खुदा दुआओं का जवाब कैसे देता है, और ये कहना ना भूलें कि तेरा शुक्र हो। पिछले 2 वर्षों में मैंने किसी और वक्त के मुकाबले में दुआ की कुव्वत से मुतालिक बहुत सीखा। मखसूस चीजों के लिए दुआ करना, जैसे मैंने होटल में होने वाले वाकये से मुतालिक बताया था, जहां हमारे फ्लोर पर पानी बिल्कुल खत्म हो गया और मुझे 7 बजे तक नहाना जरूरी था, क्योंकि मुझे यहाँ वक्त पर पहुंचना जरूरी था। जब आप भी मेरी जैसी हालत में होते हैं तो आपको भी वक्त पर पहुंचना जरूरी है, और खुद को साफ सुथरा किए बगैर इस तरह से आ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वरना मेरे सब राज खुल जाएंगे और जैसी टीवी पर अच्छी नजर आती हूँ वैसी अच्छी नजर ना आऊंगी। और मैंने खास तौर पर इस बात के लिए दुआ की, खुदा मैं चाहती हूँ पानी 7 बजे तक आ जाए। 6:49 पर जो बंदा काम करता था उसने दस्तक दी, पानी आ गया है। यसू तेरा शुक्र हो, हालेलुया। मेरे पास ये सारी बातें बताने का वक्त नहीं। बहरहाल, आप में से कितने जानते हैं कि खुदा दुआओं का जवाब देता है, और जब आपकी दुआ का जवाब मिले तो ये ना कहें मैं खुशकिस्मत हूँ या क्या इत्तेफाक है। नहीं, जो आपने दुआ की उसे याद रखें। लिहाजा आपने अपने ईमान का दुआ के वसीला इजहार किया। ईमान से की गई दुआ गैर मामूली कुव्वत मयस्सर करती है। आप बोलने से अपने ईमान का इजहार करते हैं, इसलिए मुस्बत बातें मुंह से निकालना जरूरी है, ना कि मनफी। इसलिए ये बात बहुत अहम है कि किसी भी बात के लिए दुआ करके भूल ना जाएं और सोचें ये तो होना नामुमकिन है। बड़ी सच्चाई से कहती हूं, हमारे अल्फाज बहुत अहम है, और मैं किसी ऐसे अकीदे से मुतालिक बात नहीं कर रही कि नाम लो और दावा करो, जहां जो आप चाहते हैं मुंह से निकालें और जो आप चाहते हैं वो हासिल कर लें। मैं बात कर रही हूं अपने अल्फाज में खुदा के साथ मुत्तफिक होने की। मुत्तफिक होने से मुराद एक ही बात कहना, आमीन। हमें कलाम को ज्यादा से ज्यादा और बुलंद आवाज से बोलने की जरूरत है। और जब इब्लीस ने यसू से झूठ बोला तो यसू ने कहा लिखा है, और उसने उसको ठीक जवाब दिया। उसने इब्लीस के साथ लड़ाई नहीं की, उसने फक्त ये कहा लिखा है, क्योंकि वो जानता था कि शैतान के झूठ के मुकाबले में खुदा का कलाम बहुत ज्यादा कुव्वत रखता है। आइए थोड़े और तेज हों, जागें और ध्यान दें। इब्लीस हमसे हमेशा झूठ बोलने की कोशिश करेगा। वो हमें मुसलसल बेहौसला करने और शिकस्त देने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा कि हम हिम्मत हार जाएं। लेकिन हमें उस नामुमकिन वाली हालत से निकलना होगा, और हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। खुदा हमारी कामयाबी चाहता है, लेकिन इब्लीस चाहता है कि हम नाकाम हों। इब्लीस का एक मंसूबा है, लेकिन खुदा के पास आपके लिए बेहतरीन मंसूबा है। आइए आज ये बात याद रखें कि ईमान हमारे लिए किस कदर अहम है। बाइबल में लिखा है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, और ईमान ही वो वाहिद कुंजी है जो बादशाही के वादों के दरवाजों को खोलती है। वादा मौजूद है और खुदा वफादार है, लेकिन हमें खुदा पर भरोसा करना होगा, ये देखने के लिए कि वो हमारी अपनी जिंदगी में मुतहर्रिक है। और मेरा ईमान है कि ईमान का इजहार होना जरूर है, और हम ये अपनी दुआओं की वसीला कर सकते हैं। खुदा के कलाम को बोलने के वसीले, खुदा के कलाम का इकरार करने से,
خدا کے ساتھ اپنے الفاظ سے اور خدا کی تحریک سے کیے گئے اعمال سے۔ اس سے مراد کہ خدا جس بات میں بھی آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس کے ساتھ وفادار ہو کر فرما برداری میں یہ کرنا ہے۔ اور آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ شک اور بے ایمانی کو اپنا ایمان چرانے نہ دیں۔ ایسا ہوگا، لیکن آپ اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے۔